الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنے گھر بلانے کی خوشخبری دی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اور ایک ہی آپ نے حج کیا تھا، حج جس کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں، حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل کر دیا. کیا مطلب؟ کہ آپ نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی، زکوٰۃ دے دی، لیکن ایک چیز رہ گئی، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں کلمہ طیبہ ہے وہ پڑھ لی، اقامت صلاۃ نماز پڑھ لی، صوم و رمضان کے روزے رکھ لیے، اطاع الزکوٰۃ زکوٰۃ دے دی، لیکن حج رہ گیا. جب حج کر لیا الیوم اکملت لکم دینکم، پورے دین پر عمل کی توفیق ہوگی. وہ بنی الاسلام والا خمسین کا جو 5 پیغمبر سلام نے 5 بنیادی ستون بیان فرمائے، ان پر عمل پر فرمایا الیوم اکملت، آج مکمل ہو گیا، آج پورے دین پر عمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، میری پوری نعمت تمہیں دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی توفیقات جو ہیں، اصل نعمتیں وہ ہیں. دنیا کی نعمتیں تو غیروں کو بھی دیتے ہیں، کفار کو بھی اللہ نے دنیا کی بہت نعمتیں دی ہیں، لیکن اصل نعمت وہ ہے جو اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، وہ ہے آخرت کے اعمال کی توفیق. اور اس میں یہ اتنی بڑی توفیق ہے کہ جس کے بعد فرمایا آج دین مکمل کر دیا، پورے دین پر عمل کی توفیق ہوگی. تو الحمدللہ یہ خوشخبری آ گئی، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج. ابراہیم السلام کو حکم ہو اذن فی الناس بالحج، آپ حج کی آواز لگائیں. قرآن حدیث شریف میں آتا ہے جبل ابی قبیس، جہاں آج کل محلات ہیں، اور بعد نے کہا مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر وہ اوپر لے گیا. آپ نے آواز لگائی لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، حج کرو. کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس زمانے میں جنہوں نے آنا تھا انہوں نے لبیک کہا، اور جو ماں کے پیٹ میں بھی تھے انہوں نے آنا تھا تو لبیک کہا، اور جو باپ کی پشت میں تھے انہوں نے آنا تھا انہوں نے لبیک کہا.
کہتے ہیں وہی جاتا ہے جس کی روح نے لبیک کہا ہوتا ہے، جتنی بار کہا ہوتا ہے اتنی بار ہی جانا پڑتا ہے۔ یہ لبیک اللہم لبیک جو ہم کہتے ہیں، یہ دراصل اس آذان اور اس اطلاع کا جواب ہے جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیونکہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ یہ اس وقت جو تعمیر ہے خانہ کعبہ کی، یہ ان سے کرائیں، یہ جو موجودہ تعمیر ہے۔ اب انہوں نے جو آواز لگائی تو جس نے لبیک کہا آؤ، ان کا لبیک اللہم لبیک، اب تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرہ کے درمیان جب آدمی دوسرا عمرہ کرتا ہے تو تمام درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور چاہے کئی سال بعد ہو۔ یہ بھی عجیب ہے، ایک آدمی نے 10 سال پہلے عمرہ کیا، اب 10 سال کے بعد دوسرا عمرہ کر رہا ہے، عمرہ کرتے ہی درمیان کے سارے گناہ معاف، اور فرمایا حج مبرور جو ہے اس کی جزا صرف جنت ہے۔ حج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، بخاری شریف کی حدیث۔ اور آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ آگے پیچھے کرو، یہ تمہارے فقر کو بھی دھو دیں گے، تمہارے گناہ کو بھی دھو دیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا، اس پر فقر نہیں آتا، کیونکہ شاہی دربار سے ہو کر آ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے نواز دیا جاتا ہے۔ اگر حاجی پھر بھی فقیر ہو جائے، یہ دلیل ہے کہ اس کی حج کی ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، ورنہ پیغمبر مم تارا حاج جن فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ میں کہا یہ ایک ایسا عمل ہے آخرت بھی ملتی ہے دنیا بھی ملتی ہے۔ جیسا فرمایا ینفع الفقر، تمہارا فقر بھی دھو دے گی حج اور عمرہ، اور ذنوب و تمہارے گناہوں کو بھی دھو دے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حج کرتا ہے اور پھر اس میں 3 بڑے گناہوں سے بچتا ہے، 3 بڑے گناہ، ایک رفث، حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو میاں بیوی آپس میں بات کر لیتے، شہوت کی بنیاد پر ایسی کوئی بات نہیں کرتا، اور دوسرا کوئی گناہ نہیں کرتا، زبان سے، کان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے کوئی گناہ نہیں کرتا، اور تیسرا جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ جھگڑے کے بہت مواقع ہوتے ہیں، حاجی لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور میں اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو پیغمبر صاحب فرماتے ہیں تم ایسے ہو جاؤ گے عرفات کی شام کو کہ یومن ولدت امہ، جیسے آج ماں نے پیدا کیا۔ اس لیے چونکہ یہ بہت عظیم الشان سفر ہے، اس کے آداب باطنی بھی ہیں، آداب ظاہری بھی ہیں۔ آداب باطنی میں سب سے پہلے اپنی نیت ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی چیز مقصد سامنے نہیں ہونا چاہیے، اللہ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، بس باقی چیزیں تو مفت میں مل جائیں گی آپ۔ رضا الہی کی نیت ہو قدم قدم پر۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں، عجیب بات ہے کہ ہر عمل میں جب آپ نیت کریں گے عمرے یا حج کی، جیسے بھی میں بتاؤں گا، تو للہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں حج کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے، چلو ایک دفعہ نیت ہو گئی۔ آپ نماز میں نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ رکوع میں پھر نیت کرو، آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ سجدے میں پھر نیت کرو، بس ایک دفعہ کر لی کافی۔ آپ روزے میں صبح نیت کر لی، درمیان میں کبھی کہا جاتا کہ زور میں پھر نیت کرو، عصر میں پھر نیت کرو، زکوٰۃ خیرات دیتے ہو آپ نے ایک دفعہ نیت کر لی کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، پھر غریب کے ہاتھ میں رکھنے میں دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو پہلے نیت کی کافی۔ لیکن حج اور عمرے کے عمل میں یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے احرام باندھتے ہوئے نیت کی تھی کہ میں اللہ کے لیے حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں،
پھر طواف میں پھر نیت کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے طواف کرتا ہوں، سعی میں پھر نیت کرائی جا رہی ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کے لیے سعی کرتا ہوں، عرفات کے وقوف میں پھر نیت کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے میں یہ وقوف عرفہ کرتا ہوں، آپ سے پھر نیت کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے میں مزدلفہ کا وقوف کرتا ہوں، آپ سے پھر نیت کرائی جا رہی ہے کہ میں اللہ کے لیے کنکریاں مارتا ہوں، اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں۔ اس سے آپ میری بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کے لیے نیت کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اتنے عظیم الشان عمل میں غیر اللہ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ توحید کا خالص، توحید خالص کا یہ سفر ہے کہ جس میں آپ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص تعلق لے کر آئیں گے اور پوری زندگی اس پر بسر کریں گے آپ۔ پھر غیر اللہ کو کبھی بھی آپ نے یاد نہیں کرنا، غیر اللہ پر کبھی تکیہ نہیں کرنا، چھوڑ۔ اس لیے ہر جگہ پر تذکیر ہے، ورنہ ایک دفعہ کافی تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہیں درمیان میں پھر نفس اور شیطان گھس جائیں، ایسا نہیں ہے، بار بار نیت کرا رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کیجیے اس سے۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم بات ہے، آپ عمرے اور حج کی نیت جب کریں گے اس میں بھی آتا ہے فَيَسِّرْهُ لِي، اللہ آسان کر۔ پھر طواف میں جب نیت کریں گے اللہم یسر لِي، اللہ آسان کر۔ پھر سعی میں کر رہے اللہ آسان کر، کیا مطلب؟ یہ اتنا آسان عمل نہیں ہے، اگر مشکل پیش آئے تو اس کے مزاج میں مشکل ہے اس عبادت کے، لیکن تم اللہ سے آسانی مانگو وہ تمہارے لیے آسان کر دیں۔ لہذا اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں ایسا حج اور عمرہ کروں کہ مجھے کوئی تکلیف ہی پیش نہ آ جائے، تو بھائی اس کے تو مزاج بھی یہ ہے، اس لیے تو مدد مانگی جا رہی ہے۔ نماز کی نیت میں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ میں تو میرے لیے آسان کر، کوئی بھی نیت میں نہیں ہے۔ روزے کی نیت میں نہیں، حالانکہ روزہ کتنا مشکل ہے، میں صبح شام تک بھوکا رہنا، کہا کہ نہیں، یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو جگہ جگہ مشکلات پیش آئیں گی، آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، اپنی زبان اور دل اس کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ میں باطنی آداب کچھ بتا رہا ہوں، زبان اور دل دو چیزوں کو آپ نے سنبھالا، آنکھ، زبان، آنکھ، دل، ان تین پر قابو رکھنا ہے۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، آپ شاہی مہمان بن کر جا رہے ہیں، وہ آپ کے میزبان ہیں، اسی پر کوئی بات نہیں، وہ یہ یوں ہی کوئی توبہ استغفر اللہ۔ میں نے پہلے بتایا جب مشکل پیش آنی ہے تو ذہن بنا کر جائیں، ہاں اللہ آسانی کر دے، مانگیں گے، لیکن اگر نہ ہوئی کہیں آسانی کسی عمل میں تو کوئی واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے بتا دیا ہے یہ آسان نہیں ہے، وہ آسان کر دیں تو یہ ان کا کرم ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور زبان اور دل میں کسی کے بارے میں کوئی حقارت نہیں آنی چاہیے، یہ یوں ہے، یہ توبہ استغفر اللہ۔ سب شاہی مہمان ہیں، بادشاہ کسی کو مہمان بلائے، وہ کسی جھاڑو دینے والے کو بلا لے، اس وقت وہ بھی عزت کا مقام رکھتا ہے کیونکہ بادشاہ کا مہمان ہے۔ اس لیے تو کپڑے اتروا دیے کہ چلو کپڑے اتارو، عورتوں کی تو مجبوری ہے، مردوں کے کپڑے اتار دیے تاکہ پہچان ہی نہ ہو کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، بادشاہ کون ہے، رعایا کون ہے، سب ایک ہی جگہ، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا، کپڑے اتار دیے۔ زیادہ اندر کے کپڑے بھی اتار دو، باہر کے اتارے ہیں تو اندر کی بھی اتار دو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ جو خالی جائے گا وہی بھر کے لائے گا۔ اگر یہیں سے جی میں فلاں میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میں یہ پروٹوکول نہیں دیا، میں یہ نہیں دیا، ایجنڈوں کے پیچھے لگے رہتے ادھر، یعنی استغفر اللہ۔ مطاب میں بیٹھ کر مفتی تقی صاحب دامت برکات لکھا کہ میں آگے بیٹھا تھا، پیچھے اسی پر بحث کر رہے، ایجنٹ نے یہ نہیں دیا، ایجنٹ نے وہ نہیں دیا، ایجنٹ نے یہ یوں ہے، کہا کہ بیٹھ کر گالیاں، مطاب میں بیٹھ کر، جب کہ اللہ کا گھر سامنے تھا جس کے لیے ہماری نگاہیں ترستی تھی، ہم ایجنٹ کے پیچھے لگے رہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو تم اس کام کے لیے یہاں آیا ہو، اگر ایسی تمہیں تھوڑی بہت مشقت برداشت کرنے کی ہمت نہیں تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہاں پر۔ روٹی لیٹ ہو گئی، شور شرابہ شروع ہو گئی۔ مجھے یاد ہے ایک حج پر حاضری ہوئی تو مدینہ شریف ہم پہنچے تھے، اس وقت معاہدہ شریف پر حاضری کے لیے جا رہے تھے، تو میرے ساتھ لفٹ میں کچھ لوگ اتر رہے تھے اپنے اپر پنجاب کے،
تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور یا ٹکر دا کی بنسی اور جنڈ نے ٹکر دا تھا پر واقعی کوئی نہیں کہ ٹکر کتنے بجے دے گا، یعنی وہ اوپر سے 5ویں 6ٹھی منزل سے اسی پر بحث کرتے ہوئے نیچے آئے۔ میں نے کہا جب نیچے اترے میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی سلام کے لیے۔ میں کہ تمہیں ٹکر کی اتنی فکر ہے تو آپ پہلے روٹی کھا لو، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو 10-20 ریال میں دے دیتا ہوں، اپنی جیب سے اگر 5 ریال تم نے لگا لیے، ایجنٹ کی ابھی روٹی نہیں آئی تو اس میں کوئی آسمان گر پڑے گا، تم یہ تو دیکھو کہ کتنی بڑی توفیقات ہو رہی ہے، تم جا کس کے سامنے رہے اور تمہیں بجائے درود شریف پڑھنے کے تمہیں روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آسانی مانگی، دل اور آنکھ، اس آنکھ سے کسی شے کو بھی دیکھے تو عظمت کی نگاہ سے دیکھے، آنکھ کی بہت حفاظت کرے، آنکھ دل زبان قابو رکھے، ان کی نگرانی کرنی ہے، کیونکہ ہمارا کوئی 5-10 سال کا عمل تھوڑی چند دنوں کا یہ ہے، چند دن کا ہے، اور اگر آپ صحیح طریقے پر گزار کر آئیں گے، مکہ شریف سے مغفرت لے کر آئیں گے اور مدینہ شریف میں رسول اللہ کی سفارش لے کر آئیں گے، بتائیے اس سے بڑھ کر کیا احساس ہے؟ میرے دوستو، یہ تو کچھ ابتدائی باتیں تھی، اب ہم حج کے عمل کو شروع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج مفرد ہے کہ حج ہی کا احرام باندھ کر جاتا ہے، ایک حج قران ہے کہ میقات سے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر جاتا ہے، اور تیسرا حج تمتع ہے جو عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں۔ پیغمبر السلام نے حضرات صحابہ کرام کو حج تمتع کا حکم فرمایا تھا، لیکن خود آپ نے حج قران فرمایا، لہذا حج قران افضل ہے، لیکن اگر دن کم ہو تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں اگر دن کم ہو تو حج قران کریں، جس میں حج عمرہ اور دونوں کی ایک دفعہ ہی نیت کر لی جاتی ہے، اور اگر وقت زیادہ ہو تو پھر حج تمتع بہتر ہے، کیونکہ زیادہ دن احرام کا سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ ہم عمرے کا پہلے جا کر عمرہ کریں گے انشاءاللہ، پھر حج کے ایام میں حج کا احرام باندھیں گے۔ شوال میں جب بھی کوئی عمرہ کرے گا، شوال کے مہینے میں، شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، دادا شوال کی 1 سے لے کر 10 تک 12 تک یہ سب حج کے ایام ہیں۔ تو حج کے لیے آپ عمرے کا احرام ہم باندھیں گے۔ اب احرام کس طرح باندھنا ہے؟ احرام باندھنے کے لیے آپ کو 5 کام کرنے ہوں گے، 5 کام۔ پہلا کام، غسل کریں گے۔ غسل سنت کے مطابق کیا ہے کہ پہلے وضو کریں، پورا وضو کریں، آپ مکمل وضو جس طرح کرتے ہیں، یہ سنت غسل ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پہ ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر، پھر پورے جسم پر، یہ سنت غسل ہے۔ مسواک کریں اس سے پہلے، جو بھی میں نے بتایا وہ تو وضو کریں گے تو آپ سے سب آ جائے گا، یعنی پہلے سر پہ ڈالنا ہوتا ہے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی، اس کے بعد بار بار پانی ڈالیں، صابن لگائیں، پھر جو بھی کرنا ہے، یا وضو کریں، اگر غسل کا وقت نہیں ہے یا تو آپ وضو کر لیں۔ یہ پہلا کام ہے، یہ مرد اور خواتین دونوں نے کرنا ہے۔ خواتین جن ایام میں پاک نہیں ہے اس وقت بھی ان کے لیے یہ غسل سنت ہے، تو اس میں بھی یہ غسل کریں گے اگرچہ وہ پاک نہیں ہے۔ یاد رکھو، احرام باندھنے میں عورت کی پاکی ناپاکی مانے نہیں ہے، لہذا وہ ہر حالت میں احرام باندھے گی، یعنی کہ اگر پاک نہیں ہے، بہت سی خواتین پاک نہیں ہے، جب مکہ میں جا کر باندھے گا، ایسی غلطی نہ کرنا، دم دینا پڑے گا، اور جب دم آ جاتا ہے تو حاجی کا دم نکل جاتا ہے۔ چھوڑ دو، نہیں ہو رہا ہے تو چلو کام تو چل رہا، بس چھوڑ دو۔ دوسرا کام
کپڑے 2 چادریں، مرد حضرات کے لیے 2 چادریں ہیں، سفید سب سے افضل ہے، سفید چادریں، لیکن سلی ہوئی نہ ہوں، بغیر سلی 2 چادریں، ایک تہبت کے طور پر باندھیں گے، ایک اوپر لیں گے، لیکن خواتین کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بھی کپڑا پہن سکتی ہیں، سفید کپڑا بھی ضروری نہیں ہے، بہت سے خواتین سفید کپڑا یہ احرام ہے، ایسا نہیں ہے، 2 چادریں مرد کے لیے، عورتیں کوئی بھی کپڑا پہن لیں۔ تیسرا مردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے جسم پر خوشبو لگائیں، جسم پر، کپڑے پر نہیں، تھوڑی سی خوشبو لگا کر۔ پیغمبر السلام جب احرام باندھا تھا تو اما عائشہ فرماتی ہے ہم نے آپ کی مانگ میں مشک کی خوشبو لگائی، تو کوئی بھی خوشبو تھوڑی سی جسم پر، کپڑے پر نہیں، کپڑے پر نہیں ملنا۔ نمبر 4 عورتوں کے لیے نہیں ہے، نمبر 4 2 رکعت نماز برائے احرام، 2 رکعت نماز برائے احرام پڑھنا، اور ایک فارمولہ ہمیشہ یاد رکھو، پلے باندھ لو، جہاں بھی 2 رکعت ہیں پورے حج میں، جہاں بھی، تو پیغمبر سلام نے بند کر دو، نبی ایک دفعہ کہہ دیا آپ کو قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ پڑھنا ہے، بس قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد۔ رسول اللہ نے یہ 2 صورتیں ہی تلاوت فرمائی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو احرام کی 2 رکعت ہے، اس میں پیغمبر سلام نے 2 صورتیں تلائی، یہ دونوں صورتیں صورت اخلاص بھی کہلاتی ہیں، صورت توحید بھی کہلاتی ہیں، کیونکہ توحید کا سفر ہے، تو پیغمبر سلام نے اس میں جہاں بھی 2 رکعت والا آیا ہے وہاں پر آپ نے قل یا ایھا الکافرون قل واللہ پڑھا ہے۔ اس لیے صبح ابتدا جب نماز کی ہوتی ہے سنتوں سے، اس میں بھی پیغمبر سلام یہی 2 صورتیں تلاوت فرماتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی، یہ چوتھا کام۔ 5واں کام اب نیت کرنی ہے، عمرہ تو عمرے کا، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، اس کو آسان فرما اور قبول فرما، 3 باتیں کہیں، آپ کی رضا کے لیے نیت کرتا ہوں، اللہم انی ارید العمرۃ للہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، آسان کر اور قبول فرما۔ اب آپ کی نیت ہوگی، لیکن یہ نیت اس وقت تک معتبر نہیں جب اس کے ساتھ تلبیہ نہیں پڑھو گے۔ اگر تلبیہ پڑھو گے تو نیت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، ایک بار جب آپ تلبیہ پڑھ لیں گے، اب آپ احرام میں آ گئے، اب آپ شاہی مہمان بننے کا اہل ہو گئے، اب اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے آپ کو اجازت ہو گئی، کیونکہ بغیر احرام کا نہیں جا سکتے مکہ شریف۔ یہ 5 کام کرنے آپ نے، خواتین نے بھی اسی طرح، بس خوشبو نہیں لگانی اور چادر نہیں پہننی، عام کپڑے پہننے انہوں نے، لیکن تلبیہ نیت کے بعد تلبیہ ہے۔ اس طرح جب حج کیا آئے گا ان میں بھی یہی ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور تلبیہ 3 بار پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا، اس کے بعد درود شریف۔ اب احرام کس طرح باندھنا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو نیچے لنگی باندھی جاتی ہے اور لنگی کی شکل میں باندھ سکتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ گانٹھ لگانی ہوتی ہے تو بہت سے علماء نے کہا کہ گانٹھ سے بچنا چاہیے، لہذا اس کا طریقہ کار یہ ہے، کھولو بھائی اس کو، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بھی اٹھاؤ نا آگے سے۔ یہ دیکھیں آپ اس کو، یہ آپ اس کو برابر کر لیں، آگے کرو تھوڑا سا، یہ برابر کر لیں، اور اس کا جو بایاں کنارے اس کو اندر لے آئیں ایسے، اور اس کے اوپر یہ دایاں لے آئیں، اور پھر اس کو موڑنا شروع کر دیں ایسے
اب آپ ایسے موڑیں گے تو یہ آپ کے گھٹنے سے اوپر ہو جائے گا اور یہ چادر بن جائے گی، جتنی کسنا چاہے اتنی کسی بھی جاتی ہے۔ یہ دیکھو اب بالکل اب سطر بھی چھپ گیا، کیونکہ ہم جو لنگی کی طرح باندھتے ہیں تو اس میں سے ہوا چلتی کچھ چلتی تو سامنے سے وہ ننگی ہو جاتی ہے، لہذا آپ اس میں دیکھیں سامنے سے ننگا بھی نہیں ہوگا کیونکہ ڈبل طے آ گئی، اور گانٹھ بھی نہیں لگانی پڑی ہمیں۔ اب اس کے اوپر آپ بیلٹ باندھ سکتے ہیں، لیکن بیلٹ باندھنے کی نیت یہ نہ ہو کہ آپ نے چادر روکنی ہے دوست میں سے، بلکہ بیلٹ اس لیے باندھنی ہے کہ اس کے اندر ضروری کاغذات، خصوصاً آپ کے معلم کا وہ، اور اسی طریقے پر یہ اس طریقے ہوٹل کا کارڈ، کوئی فون نمبر، کچھ پیسے، یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اس لیے کہ آپ کہیں بھی گم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی اکثر گم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم الگ الگ چلتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ بھائی یہ پاکستانی ہمیشہ گم ہوتے ہیں اور باقی سب مل کر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ہر قوم کا مزاج ہے، وہ بھیڑ بکریاں ہوتی جو اکٹھے چلتے، شیر لوگ ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے۔ یہ تو بایاں اندر آئے گا، بایاں اندر، دایاں اوپر، اور پھر اس کو آپ آہستہ 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 موڑتے جائیں۔ آپ کے گھٹنے، ناک چھپی ہونی چاہیے، گھٹنے ننگے ہوں، یاد رکھو، ٹخنے ننگے ہوں، ٹخنے ننگے ہوں، ناک چھپی ہونی چاہیے، یاد رکھو، یہ ناف ننگی نہیں ہو چکی، ناف سطر کا حصہ ہے۔ بہت سے حاجی ہیں ان کی ناف ننگی پھرتی ویسے پھرتے نہیں، سطر کا حصہ ہے، ناف چھپائیں اور ٹخنے کو ننگا کریں۔ آپ ایسے اوپر لے جائیں گے، دیکھو اب کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ماشاءاللہ۔ چلو دوسری چادر دو۔ اب یہ دوسری چادر آپ نے اوپر لینی ہے، اور تولیے والا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لٹھے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی کپڑا، لیکن تولیے کا یہ ہوتا ہے کہ پسینہ وغیرہ جذب ہوتا رہتا ہے، اور نیچے دوسری باندھ سکتے ہیں۔ اب یہ ایسے آ بس وہ بعد میں آئے گا تو میں بتا دوں گا اجتماع وغیرہ میں کہ کس طرح کرنا۔ اور جو خواتین ہیں، خواتین نے پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھو جب احرام باندھ لیا، اب کچھ چیزیں حرام ہو جائیں گی، احرام باندھنے میں چند چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان میں خوشبو کا استعمال بالکل حرام ہے، استعمال نہیں کریں گے۔ بال نہ توڑ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے، ناخن نہ توڑ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں۔ مرد حضرات اپنا چہرہ اور سر ننگا رکھیں گے، پاؤں ننگے رکھیں گے۔ اب یہ جو پاؤں ہیں، اب اس میں جوتیاں چل رہی ہیں، جوتی دکھاؤ۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ایک منٹ یہ جوتی استعمال کریں، سب سے بہتر یہ ہے، یہ جوتی سب سے بہترین ہے، وہ اچھی قسم کی لے لیں تاکہ چبھے نہیں، سب سے بہتر یہ ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ بکل والی یا سینڈل کی طرز پر بھی آج کل جوتیاں آ رہی ہیں، ان میں دو چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے جس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ درمیان کی جو ہڈی وہ ننگی ہونی چاہیے، یہ جو ہڈی یہ والی پاؤں کی یہ ہڈی ننگی ہونی چاہیے، یہ چھپی نہیں ہونی چاہیے ہڈی۔ لہٰذا اگر اس سے آگے پیچھے کچھ چیز لگی ہوئی ہے، یہ ہڈی آپ کی ننگی ہو۔ دوسرا، آپ کا یہ ٹخنے ننگی ہونے چاہیے، ٹخنے۔ لہٰذا وہ جو آج کل آ رہی ہے تو اس میں ٹخنے چھپے ہوتے ہیں، یاد رکھو ٹخنے ننگا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر ایسا کوئی ہے جو اوپر، یعنی اس کا اوپر ہے اور یہ ٹخنا ننگا ہے اور آپ کی یہ ہڈی ننگی ہے، تو پھر اس کے پہننے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اتنا سفر کر رہے ہیں، تھوڑی سی مشقت ہے، بھائی یہ جوتی استعمال، ہمیشہ میں یہ جوتی الحمدللہ استعمال کی ہے، حالانکہ 5-10 کلومیٹر بھی چلنا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ آج کل سینڈل وغیرہ آ رہے ہیں جی، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے، اور اس کا خیال ہوتا نہیں۔ عام طور پر یہ جو ٹخنا ہے یہ چھپ جاتا ہے، کیونکہ وہ بیلٹ یہاں سے آ کر پکڑ لیتی ہے
تو یہ تو ننگی ہوتی ہے لیکن یہ چھپ جاتا ہے، حالانکہ اس کا بھی ننگا فقہاء نے لکھا کہ یہ بھی ننگا ہونا چاہیے، یہ بھی ننگا ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں، خواتین جو ہے ایک منٹ سے خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ بند جوتے بھی پہن سکتی ہیں، جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، ان کا جو احرام ہے وہ چہرے سے تعلق رکھتا ہے، تو ان کے چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ بے پردگی کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف روایت موجود ہے کہ ہم جب حج پر رسول اللہ کے ساتھ گئیں تو پیغمبر السلام کے ساتھ ہم ازواج مطہرات الگ تھیں، لیکن جب نئے لوگ قافلے میں شامل ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام آ کر کرتے اور پھر پیچھے جو ہے نا وہ مجمع میں شامل ہو جاتے، تو جب وہ آتے تو ہم اپنے چہرے پر چادر لٹکا لیتے تھے، تو لہذا اس کے لیے یہ ادھر خواتین میں بھی اگر ہے تو وہی، ورنہ میں بھجوا دیتا ہوں، یہ تیار کیا گیا، یہ دیکھو، تو یہ اس کو اس طریقے پر پہن لیں گے تو چہرے پر کپڑا نہیں لگتا اور نظر بھی آتا ہے، یہ سب سے بہترین، اس میں پردے کا پردہ بھی قائم ہے، کیونکہ یہ پردہ کھولنا نہیں ہے۔ میں ایک دم حج پہ گیا تو وہ خاتون جو پردہ کرتی تھی تو وہ مجھے ملے اپنی بیوی، میں نے کہا بھائی انہوں نے پردے کے بغیر پھر رہی ان کو، تو کہنے لگے یہ تو پاک زمین ہے، یہاں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا پردے کا حکم پاک زمین پہ پہلے ہی اترا ہے اور ناپاک میں بعد میں گیا ہے۔ بھیج دو، یا خواتین میں ہم بھیج رہے ہیں یہ تو یہ، اس کے بعد احرام ہو گیا، اور یاد رکھو آپ نے احرام جو ہے میقات سے پہلے باندھنا ہے، ایسی کوئی غلطی نہ کرنا، لوگ جدہ جا کر باندھتے ہیں، وہاں جا کر باندھتے ہیں، ایسی غلطی نہ کرنا۔ جو میقات سے باہر سے جاتے ہیں ان کو میقات سے پہلے باندھنا ہے۔ آپ مدینہ شریف سے جا رہے ہیں وہاں میقات سے پہلے باندھنا ہے، آپ طائف ہیں میقات سے پہلے باندھنا ہے، ہم پاکستان سے جا رہے ہیں یلملم ہماری میقات اس سے پہلے باندھنا ہے، جہاز میں بھی اعلان ہو جاتا ہے، ورنہ میں تو کہتا ہوں آپ ایئرپورٹ سے ہی باندھ کر چلے جائیں بھائی، کوئی بات نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی بات ہے، لیکن کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ سو جاتے ہیں، میقات سے جہاز گزر جاتا ہے، اعلان کر رہے ہیں وہ سوئے ہوئے۔ میقات سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اب آپ وہاں اتر جائیں گے، کاروائی ہو جائے گی، اب آپ مکہ شریف پہنچ جائیں گے، بہت سی دعائیں کتاب دی جائے گی، اس میں دعائیں بھی ہیں۔ مکہ شریف پہنچنے کے بعد ہم نے عمرہ کرنا ہے، حج تمتع والے عمرہ کریں گے، حج قران والے بھی عمرہ کریں گے۔ اب عمرے کے لیے آپ سب سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھو گھر میں داخل ہونے کی بھی 5 سنتیں ہیں۔ آپ نے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا ہے، اور اللہ مفتح لی ابواب رحمتی۔ لیکن ایک خاص بات نوٹ کر لیں، حرمین شریفین مکہ شریف مدینہ شریف کی مسجد میں اس دعا کے ساتھ ایک اضافہ ہے جو دنیا کی کسی مسجد میں نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ مفتح لی ابواب رحمتک وسہل علی ابواب رزقک، اللہ رزق کے دروازے آسان کر دے۔ کیونکہ آپ شاہی دربار میں پہنچے ہیں، رزق روٹی ہماری مجبوری ہے۔ سہل علیہ یہ یہیں پر ہے اور کہیں نہیں ہے، ہم اس مسجد میں آئیں گے تو نہیں ہے، وہاں یہ ایڈیشن ہے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک وسہل علی ابواب رزقک۔ اس کے بعد اعتکاف کی نیت کرنی ہے، نویت سنت الاعتکاف، جب تک مسجد میں اعتکاف۔ اب آپ دھیرے دھیرے اللہ کے گھر کے قریب ہو رہے ہیں، کوشش کریں نگاہ جھکا کر جائیں آپ، اور جب ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ بھرپور نظر پڑ جائے گی تو پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے۔ یہ اللہ سے پہلی ملاقات ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا، دعا رد نہیں ہوتی۔
جو بھی مانگے، یہ مراد نہیں ہے کہ آنکھ بند نہ کرے، ایسا کچھ نہیں۔ اس پہلی ملاقات میں جو معروضات پیش کرے تو سب سے بزرگوں نے کہا کہ یہ لکھے اللہ اس سفر میں جو میں دعائیں کروں وہ تو قبول کر لینا۔ یہ مختصر ہے، تو جتنی بھی دعائیں کرو گے اس سفر کے اندر سارے کو قبولیت سینکشن ہو جائے گی، سب کام بن جائے گا، جو بھی دعائیں مانگے۔ اب اس کے بعد اب ہم نے مطاف میں اترنا ہے، طواف عمرہ کے لیے اپنے مطاف میں اترنا ہے۔ آپ نے احرام پہنا ہوا ہے۔ اب مرد حضرات کو دو کام کرنے ہیں، مرد حضرات کو، ایک تو استوا کرنا ہے، استوا، چادر دو بھائی، استوا یعنی یہ آپ نے اس احرام ادھر پیچھے لاؤ، پیچھے لاؤ، شروع کرنے سے پہلے حجر اسود پر جا کر استعلام سے پہلے آپ نے استوا کرنا ہے۔ استوا کہتے ہیں دائیں کندھے کے نیچے سے چادر لا کر بائیں کندھے پر اوڑھ لیں، یہ اس کو استوا، یہ کندھا ننگا کر لیں، اس کو استوا کہتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے رمل کرنا ہے، 3 شوط اور 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا پہلوان کی طرح چلنا، لیکن آسانی ہو، بڈھا آدمی ہے چھوڑ دے، مریض ہے چھوڑ دے، خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے، ورنہ جہاں مل جائے تو تھوڑا بہت سنت پوری کر لے 3 چکروں میں۔ لیکن استوا 5 چکروں میں رہے گا، یہ 5 چکروں میں آپ کا یہ کندھا ننگا ہونا چاہیے۔ آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، وہاں پر پہلے نشانات ہوتے تھے، اب آپ کے دائیں طرف سبز رنگ کی روشنی، تو اپنی سمجھ سے اس کی روشنی کے برابر جب آپ آ جائیں تو آپ نے استلام کرنا ہے۔ استلام تکبیر تحریمہ کی طرح، جس طرح نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے کانوں تک ہاتھ لے جا کر شروع کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد پھر استلام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چومنا ہے۔ 2 ہاتھوں کو کریں، دونوں کو چومیں، ایک ہاتھ کو کریں، ایک ہاتھ کو چومیں، پھر وہیں سے گھوم کر آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ مردوں نے بھی عورتوں نے بھی شروع تکبیر تحریمہ کی طرح ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا جو طواف یہ نماز ہے، لہذا نماز جس طرح تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے تو طواف جب بھی آپ کریں گے، نفلی کریں گے، عمرے کا کریں گے، حج کا کریں گے، آپ نے پہلا جب استعلام ہے اس میں تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے وہ اشارہ کر کے حجر اسود کی طرف ہاتھ کو چومنا ہے، 2 ہاتھ کرے 2، 1 ہاتھ کرے 1، اور وہیں سے گھوم۔ اب طواف کیسے کرنا ہے، یہ بہت بڑی یہاں پر غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ طواف میں آپ کا بایاں جو کندھا ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف رہنا چاہیے، یہ رہنا چاہیے، سیدھا نہیں کرنا آپ نے۔ اس وقت آپ نیاز پیش کر رہے ہیں، اس وقت آپ اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس وقت آپ خانہ کعبہ کا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کا حق طواف ہے۔ یہ کندھا نہیں ہٹنا چاہیے، اگر خدا نہ کر دھکا لگ جائے اور سینہ ہو جائے تو تھوڑا سا پیچھے آ جائے، تھوڑا سا پیچھے سے لے لیں اس کو۔ یہ سینہ کرنے کی اجازت کب ہے؟ استلام کے وقت، بس جب استلام کرو گے تو اس وقت ایسے کر لیں، ورنہ بالکل، اور وہ بھی وہیں گھوم جائے، آپ وہیں گھوم جائے۔ اگر بہت زیادہ رش ہے تو استلام آپ اشارے سے اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے میں گھوم نہیں سکتا یا گھوموں گا تو مجھے دھکا دے کر آگے لے جائیں گے، تو آپ اسی طرح کندھا ادھر رکھ کر آپ اس طرح اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم کر آگے چلے جائیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے مختصر، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا نہیں ہے۔ سنو، یہ آداب میں سے دوران طواف خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ جب بھی شاہ کے سامنے اس کا قصیدہ کچھ پیش کیا جاتا ہے تو شاہ کے چہرے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، نظر جھکا کر ہوتا ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو تب دیکھتا ہے۔ استلام سلام ہے، استلام سمجھ لے، فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحجر اسود یمین اللہ، حجر اسود اللہ کا ہاتھ ہے، لہذا استلام ہے نا سلام کرنا۔ جس طرح جو ہے خانہ کعبہ کے پردے کو اللہ کا دامن قرار، جس کو پکڑنا دامن کو پکڑ لیا۔ اب آپ نے طواف 7 چکر لگانے ہیں،
7 چکر میں 8 دفعہ استعلام ہوگا. پہلے شروع کریں گے 8 دفعہ استعلام ہے اور 7 چکر لگانے آپ ہیں. اور اس دوران دعائیں پڑھتے رہنا. دعا پڑھنا تلاوت اور ذکر سے افضل ہے. سن لو، بہت سے لوگ تلاوت شروع کر دیتے، بہت سے لوگ ذکر شروع کر دیتے. بھائی مانگنے کی جگہ ہے، گداگر ہو یہاں مانگو. اس نے لکھا ہے افضل ہے دعا کرو. کسی زبان میں کرو، ساری زبانیں انہیں کی. عربی میں ہو تو بہت اچھا. لیکن رکن یمانی پر، رکن یمانی حجر اسود کے پچھلے والا کنارہ رکن یمانی، وہاں استلام نہیں ہے. وہاں استلام اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں. اور یاد رکھو حالت احرام میں خانہ کعبہ، حتیم اور مقام ابراہیم ان کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے. اور اگر خوشبو ایک دفعہ لگ گئی آپ کے ہاتھ پر تو پورا دم دینا پڑے گا آپ کو. یہ آپ بعد میں حسرتیں پوری کرنا، چمٹنے کی اور چوبنے کی اور ہاتھ لگانے کی بعد میں کرنا، ابھی نہیں، کیونکہ خوشبو لگ سکتی ہے. خانہ کعبہ کی ہر چیز پر خوشبو لگائی جاتی ہے. تو آپ جیسے ہاتھ لگائیں گے آپ کے ہاتھ پہ خوشبو لگ جائے گی. اور خوشبو کا فارمولہ یہ ہے کہ خود لگائیں یا اگلا لگائے، دم آ جاتا ہے. جب فوراً صاف بھی کر لے معافی نہیں ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ حالت احرام میں کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ سب جگہ وہ خوشبو بن لی جاتی ہے. ماشاءاللہ ایسی خوشبو ماشاءاللہ. ہاں جب آپ غیر احرام میں نفلی طواف کریں تو نفلی طواف میں آپ کریں، کوئی بات نہیں. تو رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو فاصلہ ہے، اس میں پیغمبر السلام سے ایک ہی دعا منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ پڑھتے رہیں 10 بار 20 بار 100 بار حجر اسود کے استلام تک آپ یہی دعا پڑھتے رہیں بس. باقی آپ باقی جگہ پر جو چاہے دعائیں کریں. اب آپ کے چکر پورے ہو جائیں گے. 7 چکر طواف کہلاتے ہیں. 7 چکر سے کم کا نام طواف نہیں ہے. اور اگر آپ بھول گئے کہ 7 ہے یا 6 ہے تو نماز کی طرح ہے، کم شمار کر کے پورا کر لو. جیسے 3 اور 4 رکعات میں شک ہو جائے تو 3 شمار کرتے ہیں. طواف میں شک ہو جائے کہ 5 ہے یا 4 ہے تو آپ اس کو 4 شمار کر لیں اور باقی پورے کر لیں. یہ موٹا سا فارمولہ ہے. اب آپ جب آخر استلام کریں گے، آپ کا طواف ختم ہو گیا. اب آپ نے سعی کے لیے چونکہ جانا ہے تو 9واں استلام بھی کرنا ہے. لہذا اسی وقت کر لیں. میں یہ نصیحت کرتا ہوں کیونکہ رش بہت ہے. اس رش میں آپ کو دوبارہ وہاں آنا مشکل ہوگا. لہذا ایک دفعہ تو آپ نے طواف کا آخری کر لیا، پھر آپ سعی کی نیت سے ایک دفعہ اور استلام کر کے ہاتھ چوم لیں. اب جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. طواف واجب، یہ 2 رکعت طواف واجب ہے. لیکن یہ اس وقت نہیں پڑھے جائیں گے جس وقت نفلی نماز نہیں پڑھی جاتی. لہذا فجر کی نماز سے پہلے، نماز کے وقت سے پہلے، یا فجر کی جماعت سے پہلے اور فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر سے مغرب تک یہ 2 رکعت نہیں پڑھی جائیں گی. اس کے اوپر مؤخر کر دیں، آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. اور ان 2 طواف واجب میں کون سی صورتیں تلاوت کرنی ہوں گی؟ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ. یہ 2 صورتیں آپ نے تلاوت کرنی. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. اس کے بعد پانی پینے کا موقع ہو خوب ڈٹ کر پانی پئیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو پیٹ بھر کے آب زمزم پی لیتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر نفاق نہیں ہے. اور میں منافق پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا. وہاں موقع ہو خوب پئیں، اپنے اوپر ڈالیں، اپنے جسم پر ڈالیں، برکت حاصل کریں. ہر چیز کا علاج ہے، ظاہری باطنی ساری بیماریوں کا علاج ہے. حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے. اس کے بعد اب آپ نے سعی کے لیے جانا ہے، عمرے کی سعی کے لیے. اب استوا ختم ہو گیا، استوا ختم کر دیں، کندھا ڈھانک لیں. جب نماز پڑھیں گے اسی وقت استوا ختم ہے، کندھا ڈھانک کر 2 رکعت پڑھ لیں. آپ سعی کے لیے چلے گئے. سعی کے جانے کے بعد وہاں بھی نیت کرنی ہے، جس طرح طواف کی نیت کرنی ہے کہ اللہ میں آپ کے لیے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں. یہاں بھی کرنی ہے، اللہ میں سعی کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو آسان فرما، قبول فرما.
اور پھر ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر یہ آیت آتی ہے تو آیت پڑھ لے، ورنہ صفا کے اوپر پہلے دعا کرے، خوب دعا کرے، بہت قبولیت کا مقام ہے، بہت قبولیت کا مقام ہے، عجیب بات ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ وہ بالکل اب سامنے خانہ کعبہ نظر آنے لگ گیا ہے، تو وہاں پر خوب جتنی دیر دعا ہو سکتی ہے نیت کرنے کے بعد دعا کر لے، اس کے بعد صفا سے مروہ کی جانب ایک چکر ہوگا اور مروہ سے صفا کا دوسرا چکر ہوگا۔ آپ کا 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ درمیان میں 2 سبز نشان ہیں جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اما ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، کیونکہ وادی تھی، تو وہاں پر مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے کہ دوڑ کر وہاں سے گزرے، لیکن بوڑھا آدمی اور خواتین بچے ان کو اجازت ہے کہ وہ عام رفتار سے چلے، لیکن سنت یہ ہے کہ وہاں پر دوڑتے ہوئے وہاں سے پار ہو۔ اور رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، یہ دعا بار بار یہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ وہاں سے پھر عام چال سے آپ مروہ پر پہنچ جائے، ایک چکر ہو جائے گا پھر صفا پر، تو 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا۔ بعض لوگ ڈبل کر لیتے ہیں طواف کی طرح، 14 چکر لگا کر پھر بے ہوش ہو گئے، ہمارے دوست بے ہوش ہو گئے بیچارے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 7واں چکر ایک طرف کا ایک چکر شمار ہوتا ہے، دوسری طرف دوسرا چکر، مروہ پر ختم ہو جائے۔ اب آپ کا ایک آخری کام رہ گیا ہے، اب ہے سر مڈانا، سر مڈانا رہ گیا ہے۔ عمرے کا جو یعنی طواف کیا، صحیح کی، اب سر مڈانا ہے۔ چوتھائی سر کا منڈوانا اور بال چھوٹے کروانا یہ فرض ہے، اس کے بغیر احرام سے نہیں نکلے گا۔ یاد رکھو، وہاں لوگ کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جی 2-4 بال کاٹ دیں، یاد رکھو یہ بال بچانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ بال قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ سر منڈوایا جائے۔ پیغمبر السلام نے سر منڈوانے والوں کو 3 دفعہ دعا دی ہے اور بال چھوٹے کرانے والوں کو 1 بار دعا دی۔ تو بھائی ہم گئے ہی اجر و ثواب کے لیے، ہمیں وہاں کیا ہے؟ زیادہ مرد حضرات سر منڈوائیں یا چھوٹا قصر کریں، اور خواتین جو ہیں وہ بھی چوتھائی سر کے بال 1 پورا کاٹیں گی۔ اب چوتھائی سر کے بال کس طرح کٹیں گے؟ جن خواتین کے بال برابر ہیں وہ تو پیچھے سے اکٹھا کر کے آخر سے چوتھائی یعنی پورے کے برابر بال کاٹ لیں، لیکن جن کی عمر ہو جاتی ہے 50-60 سال تو ان کے بال چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو یہ نصیحت ہے کہ 3 طرف سے کاٹیں، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، تاکہ چوتھائی یقینی ہو جائے۔ دادا دائیں طرف بال لے لیں پورا کاٹ لیں، بائیں طرف بال لے لیں پورا کاٹ لیں، پیچھے سے کاٹ لیں، کیونکہ بال برابر نہیں ہیں، لیکن اگر بال برابر ہیں تو پھر نیچے سے 1 پورا کاٹ لیں۔ اور یاد رکھو جب سارے اعمال ہو جاتے ہیں، یعنی صحیح ہو گئی، طواف ہو گیا، تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، یہ سن لو، چاہے ابھی آرام نہ آپ کاٹ، اور دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اگر صرف بال کاٹنا رہ گیا تو اس کی اجازت ہے، لہذا خواتین جو ہے وہاں غیر محرموں سے کٹواتی پھرتی، ضرورت نہیں ہے، آپ کینچی مینچی لے جائیں کسی طرف جو ہے، یا اپنے کمرے میں آ کر کاٹ لیں۔ مرد حضرات اگر ایک دوسرے کاٹنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، آپ سیفٹی کے ساتھ کاٹ سکتے۔ یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب مشین بھی استعمال کرتے، لیکن اس میں مشین ایسی ہو کہ اس کے اندر بال کٹنے چاہیے، جو ہے 1 پورے کی مقدار اگر بڑے بال ہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے مکہ شریف میں رہنا ہے، آپ اگر اور عمرے کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ حج تک عمرہ نہ کریں، اسی عمرے کو حج کے ساتھ ملیں، حج کے بعد جتنے عمرے چاہے کرتے رہیں، افضل یہی ہے۔ طواف کریں، آپ طواف کریں، آپ خوب آ کر طواف کریں۔ یہ جو پابندی عمرے میں ہوتی ہے کہ احرام کے بغیر مطاب میں نہیں جانے دیتے، یہ پابندی ختم کر دیتے، حج میں نہیں ہوتی، حج میں ماشاءاللہ 24 گھنٹے چلتا ہے، دادا کوئی پابندی نہیں اس میں۔ اب آ گیا حج، 8 تاریخ کو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے جو یوم ترویہ ہے، لیکن آج کل 7 کو آپ کو لے جائیں گے، 7 ذی الحجہ کو لے جائیں گے آپ کو، اس لیے کہ انتظامات مشکل ہے، 40-50 لاکھ حاجی ہیں، لہذا 7 تاریخ کو ہی لے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش ایسا کریں کہ آپ قافلے کے ساتھ رہیں، کیونکہ دیکھنے میں فاصلے تو 3-3 4-4 میل ہیں،
لیکن وہ آسان نہیں ہے، لہذا قافلے کے ساتھ ہی رہیں، وہ آپ کو لے جائے تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ بات جھگڑا شروع کر دیتی 8 کو جانا ہے، ہم نہیں جاتے بھی۔ اب آپ 5000 حاجی ایک کیمپ کا ان کو پہنچانا ہے، وہ بتاؤ کس طرح پہنچائیں گے 5000 حاجی؟ وہ تو اگر 8 کو شروع کریں گے تو 9 کو ختم ہوگا، جب وہ 7 کو شروع کرتے ہیں تب 8 تک، رات کی 8 کی رات تک جا کر پورا اترتے ہیں۔ آپ نے احرام باندھ دیا، وہی احرام کا طریقہ جو میں نے بتایا، اپنی بلڈنگ سے ہی باندھیں گے، یہیں پر ہے وہیں سے باندھیں گے اب آپ نے احرام، اسی بلڈنگ سے غسل کرنا ہے، اس طریقے پر 5 کام کرنے۔ حج کی نیت، اللہ منی ارید الحج فیسر لی تقبل منی، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے۔ اب آپ تلبیہ پڑھتے، یاد رکھو حدیث شریف میں آتا ہے افضل حج الحج والسج، سب سے افضل حج وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں قربانی ہو، سب سے افضل۔ لہذا ہمارا وظیفہ یہ لبیک اللہم لبیک، لہذا نمازوں کے بعد بھی یہ ہے، چلتے پھرتے بھی یہ، اٹھتے بیٹھتے یہ، سوتے جاگتے لبیک اللہم لبیک، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا بھائی، یہ جتنا حدیث میں ترغیب ہے، افضل کرنا چاہتے ہو حج کو، خود تلبیہ پڑھو اور قربانی کرو۔ اب مینا چلے جائیں گے، بلکہ مینا جانے سے پہلے کہتے ہیں مینا منا سے ہے، منا محنت تمنائیں پوری ہونے کی جگہ، مینا منا سے ہے، اس لیے کہتے یہ نیت کر لے، یہ کہہ لے اللہ ہمیں مینا میں بلا رہے ہیں، مینا میں جاتے ہیں شاہی خیمے، کیونکہ شاہ سے ملاقات ہونی ہے، اس لیے پہلے شاہی خیموں میں بٹھایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ خیمے قیامت تک خیمے رہیں گے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ مینا منافع من سبق، مینا میں کوئی بلڈنگ نہیں بنے گی، فرمایا مینا قیامت تک آنے والی کہ جو آ جائے گا اسی کے لیے ہے، لہذا کوئی بلڈنگ نہیں، لہذا بلڈنگ کا ورنہ سعودیہ والوں کے لیے بنانا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن نہیں، فرمایا کہ رسول اللہ کا حکم ہے، فرمایا مینا کے اندر بس خیمے ہی ہوں گے، عارضی جس کو کہتے ہیں ہم، عارضی رہائش، تو رسول اللہ کے لیے بھی اس طرح جھونپڑی بنائی گئی تھی۔ اب مینا میں نمازیں پڑھیں گے، اصل تو یہ ہے کہ 8 تاریخ کو آتے ہیں اور 9ویں کی فجر تک وہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن 8 کی شام کو ہی عرفات لے جاتے ہیں کہ ان کے انتظامات ہیں، کوئی بات نہیں۔ آج کل نیو مینا بھی ایک ہے، نیو مینا مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں بھی خیمے ہیں، لہذا ڈی میں جو ہوتا ہے ڈی اے بی سی ڈی 4 کیٹیگریاں ہیں، تو سی ڈی جو ہے یہ خیمے مزدلفہ میں ہوتے ہیں، اس کا نام ہے نیو مینا، لیکن ہے وہ مزدلفہ۔ لیکن دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مینا کا جو قیام ہے یہ سنت ہے، ادا اگر وہ نہ پورا ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ رش اتنا ہے، حاجی کہاں، جگہ ہی نہیں۔ دادا اے بی میں تو حج بہت مہنگا ہو جاتا ہے، سی ڈی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے حج ہے یا وہ جو ہے جو انسان کے حج، تو وہ بھی انسان کی دسترس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں سے ہمیں عرفات لے جائیں گے، میں نے بتایا 8 تاریخ کو ہی لے جائیں گے، یہ 8 کو بسیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، فجر تک سارے حاجیوں کو پہنچا دیتی۔ اب یہ جو عرفات کا دن ہے 9 ذی الحجہ، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ فرمایا الحج العرفہ، فرمایا حج صرف عرفہ کا نام ہے، اگر عرفات میں تم نہیں گئے کوئی حج نہیں۔ الحج العرفہ، حج عرفہ کا نام ہے۔ کہتے حالت احرام میں، احرام باندھا ہو اور عرفہ کے میدان سے سوتے ہوئے بھی اگر کسی کو گزار دیا جائے تو حاجی ہو جاتا ہے۔ ظہر سے مغرب اس کا وقت ہے، لیکن مجبوری کا وقت مغرب سے فجر تک ہے، اگر کوئی نہیں آ سکا، دیر ہو گئی، کوئی مسئلہ ہے تو رات کو بھی آ جائے گا، تو دم صرف دینا پڑے گا لیکن حج ہو جائے گا۔ چنانچہ 1997 میں جب آگ لگی تھی تو اس حج میں پہلی بار میں گھر والوں کے ساتھ حاضر تھا، تو ہیلی کاپٹروں میں مریض لائے جاتے تھے، کیونکہ 8-10 ہزار تو شہید ہو گئے تھے اور باقی زخمی تھے آگ سے، اس قابل نہیں تھے کہ وہ قیام، تو جو اچھے تھے وہ ایمبولینس سے لائے جاتے تھے اور ان کو ایک چکر دے کر ظہر سے عصر کے درمیان وہ پھر ہسپتال میں دوبارہ ایڈمٹ کرا دیا جاتا تھا، اور جو اور بھی سخت تھے تو وہ ایمبولینس جو ہوتی ہے فلائی جو
جو ایمبولینس ایئر ایمبولینس ان میں لے جاتے تھے اور وہ چکر لگوا کر عرفات کا اتار کر ان کو اسپتال داخل کر دیتے، وہ سارے حجی ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیں العرفہ، الحج العرفہ، یہ سب سے اہم جو رکن ہے وہ عرفہ ہے۔ لہٰذا یہ ظہر سے اس کا وقت شروع ہو کر مغرب تک ہے، وقت واجب۔ مجبوری ہو تو شام کے بعد آئے تو وہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے بہت دور سے، رسول اللہ کا سن کر کے حج کے لیے آئے ہیں، تو بیچارے دوڑتے دوڑتے جب پہنچے تو مغرب کے بعد میدان عرفات میں پہنچے تو میدان عرفات خالی تھا۔ بہت پریشان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ جا چکے تھے، اب انہیں پتہ نہیں کیا کریں۔ خیر وہ اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے دیتے ہیں، اور حالانکہ ابھی تو اتنے احکام بھی نہیں آئے تھے، تو وہ کبھی ایک جگہ اپنا اونٹ کھڑا کرتے، کبھی دوسری جگہ، پورے میدان عرفات میں ہر جگہ کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے، اور فجر سے پہلے مزدلفہ میں پہنچے، اور مزدلفہ میں رسول اللہ پیچھے فجر کی نماز پڑھی، اور آپ سے سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا تو آپ آ چکے تھے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں وقوف کیا، لیکن میں اپنے کو بھی تھکایا، اونٹ کو بھی تھکایا، میرا حج ہو گیا اور میں تیرا حج ہو گیا۔ لیکن اصل وقت ہے ظہر سے مغرب، تو اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہے۔ آج دربار کھلا ہوا ہے، دربار لگا، یہ وہی جگہ ہے جہاں قیامت کے دن اللہ کا عرش اترے گا۔ سن لو، یہی عرش لگے گا اسی میدان میں، ساری دنیا اسی کے سامنے ہوگی، لیکن اس وقت جلال ہوگا، اور حج والے دن جمال ہوتا ہے، جو مانگو ملے گا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں یہ مانگو اے اللہ، عرش کے سائے کا فیصلہ کر دیجئے، یہی عرش نے یہاں چھوٹی سی جگہ حاجی سے متعین فرما دیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اگر لکھ دی جائے گی تو عرش کا سایہ بھی مل جائے گا، عرش نے وہی لگنا ہے۔ اور وقوف رکھا مطلب ہے کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، کھڑے ہو کر جو تسبیحات ذکر اذکار کھڑے ہو کر کریں اور دعائیں کریں۔ اب دو نمازیں یہاں پر اکٹھی وہ پڑھیں گے جو امام حج کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ جو مسجد ہے عرفات کی، وہاں چلے جاتے ہیں مسجد نمرہ میں، وہاں امام حج زور اثر اکٹھی پڑھاتے ہیں، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھا دیتے ہیں، پھر پورا ٹائم وقوف کے لیے خالی ہے۔ لیکن ان کے لیے جو نمرہ میں جائیں، مسجد نمرہ میں، لیکن اگر آپ دور ہیں اپنے خیمے میں، تو پھر ظہر میں ظہر پڑھی جائے گی، اثر میں اثر پڑھی جائے گی۔ یاد رکھو، یہاں دونوں نمازیں جمع نہیں کر سکتے، دونوں نمازیں جمع ہونے کے لیے شرط ہے کہ امام حج کے پیچھے ہوں۔ اگر آپ اپنے خیمے پڑھ رہے ہیں تو ظہر میں ظہر پڑھیں گے، اصل وہاں پر لوگ بہت شبہات ڈال دیتے ہیں، کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہتے سیکھ کر جاؤ۔ وہاں ہر آدمی بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں صحابہ جمع تھے، خطبہ دیا، اکٹھی نماز پڑھائی نہ، لیکن مزدلفہ میں اپنی اپنی پڑھنی، وہاں جمع کرو گے، وہاں امام کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو قافلے بار پہنچ رہے تھے، کوئی آگے کوئی پیچھے، جو پہنچ رہا تھا وہ نمازیں پڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن میدان عرفات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کرام کو آپ نے خطبہ دیا، جو حجۃ الوداع کا مشہور خطبہ ہے، پھر آپ نے وہ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لہذا 2 رکعت نماز، جو دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے، یہ دونوں جمع اس وقت ہے جب امام حج کے پیچھے ہوں، یا ہاں آپ اگر اپنے خیمے میں ہیں تو ظہر میں ظہر پڑھیں، اثر میں اثر پڑھیں۔ اب وقوف کریں، جو مغرب کے قریب وقت آئے گا قبولیت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کوشش کریں کچھ وقت باہر نکل کر، خیمے سے باہر نکل کر کھلے آسمان کے نیچے بھی دعائیں کریں آپ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کی تھی تو اس وقت کوئی خیمے نہیں تھے، کھلے میدان میں آپ نے دعائیں کی۔ یہ دعا کا وقت ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھ کثرت سے پڑھا جائے، تیسرا کلمہ بار بار پڑھیں اور دعا کرتے رہیں۔ اب یہاں سے جب انسان نکلتا ہے تو وہ حدیث آ جاتی ہے کہ یوم ولدتہ، آج ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں وہب ابن منبہ، بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں رہے، خادم خاص، کہا کہ میں سفر کر رہا تھا حج کے دنوں میں، تو میں قوم لوط کی بستیوں کے پاس سے گزرا،
یا قوم صالح کی بستیوں کے پاس ہے تو میں نے دیکھا ایک بڑا مکروہ شکل کا بڈھا وہاں پھر رہا ہے، حالانکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں ایسے اپنے سواری پر جا رہا تھا تو میں نے اس بڈھے کو دیکھا، میرے دل نے کہا کہ یہ کوئی اور مخلوق انسان نہیں ہے، اور وہ ایسے دیکھ رہا ہے جگہوں کو۔ تو میں رک گیا، میں نے اس کو پکارا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں شیطان ہوں۔ انہوں نے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میدان عرفات میں آج عرفات کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، میدان عرفات میں جن لوگوں سے میں نے 40 50 سال گناہ کرائے اور مجھے یقین تھا کہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، آج وہ یہاں حاضر ہوئے ہیں، سب کی معافی ہو گئی، تو مجھے تکلیف ہوئی، تو میں اس قوم کو دیکھنے آیا جس کو میں نے جہنم میں پہنچایا اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان ایک تو اس وقت میں سر پر مٹی ڈالی تھی جب بدر میں کافروں کو مار پڑی تھی، اور دوسرا ہر سال عرفات والے دن شام کو اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ جن سے اتنے گناہ کرائے تھے، آج یہ تھوڑا سا وقت نے یہاں پر گزارا ہے، ایسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، یوم ولدت ہو۔ یہ آپ کا وقوف مغرب میں مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے مغرب نہیں پڑھنی، آج ہماری مغرب کی نماز یہاں نہیں ہے، ہماری مغرب کی نماز مزدلفہ میں ہے، ہاں کتنی دیر ہو جائے، بلکہ اس کا ٹائم عشاء میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو وہاں لے کے جائیں گے، کوئی پیدل جاتا ہے، بسوں پر جاتے ہیں، مختلف ترتیبیں۔ اب آپ جب وہاں پہنچیں گے مزدلفہ میں، یہاں وقوف ہو گیا، اب مزدلفہ گئے، مزدلفہ میں آپ نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی، ایک اذان ایک اقامت، ایک اذان دی جائے گی، 2 4 ساتھی اذان دیں، اور ایک اقامت، پہلے مغرب پڑھی جائے گی، پھر عشاء پڑھی جائے گی، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، پھر وتر پڑھیں گے۔ یہاں ہر حاجی کو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، چاہے اکیلا ہو چاہے جماعت ہو۔ یہاں بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے نا امام الحج کی، اس لیے کہ وہاں ہو ہی نہیں سکتا، طبی طور پر کیونکہ ساری رات قافلے فجر تک آتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر فجر کا خطرہ ہے، خدا نخواستہ بس پھنس گئی اور آپ پہنچ نہیں پا رہے، تو پھر جلدی جلدی رستے میں نماز پڑھ لیں، قضا نہ کریں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، الحمدللہ لوگ پیدل بھی پہنچ جاتے ہیں۔ 3 میل ہے مینا سے عرفات، 9 میل ہے، اور یہاں سے یہ 3 میل ہے، 3 میل۔ لہٰذا پیدل بھی جوان لوگ پیدل چلے جاتے ہیں، رستے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن دوسرے لوگ بسوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ مزدلفہ میں آ گئے، مزدلفہ کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، سن لو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سے بھی افضل مزدلفہ کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کا تو یقین نہیں ہے، لیکن مزدلفہ کی رات تو یقینی ہے۔ لہٰذا اس رات کو ضائع نہ کریں، ذکر اذکار تلاوت میں۔ یہیں سے میں نے اور آپ نے 70 کنکریاں لے لی ہیں جمرات کے لیے، شانوں کو مان، 70 کنکریاں وہیں سے لے لیں، 70 کنکریاں، اور دھو لیں۔ بات کہتے ہیں شیطان نجس ہے، نجس مارو، بھائی نجس سے تکلیف نہیں ہوتی، اس کو پاک سے تکلیف ہے، پاک مارو۔ تو چونکہ پہلے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج چونکہ گندگی اتنی پھیلی ہوئی ہے، واش روموں کے آگے پیچھے ہر جگہ واش روم ہے، لہذا 70 کنکریاں یہیں سے جمع کرنی آپ نے مزدلفہ سے، یا رات کو یہ کام کرنا ہے، اور کچھ جتنی بھی کچھ آرام بھی کر لیں اور تھوڑی عبادت بھی کر لیں۔ لیکن وقوف فجر کے وقت شروع ہوگا، فجر کے وقت وقوف مزدلفہ فجر کے وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، یعنی وقت ہوتی فجر کی اذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اپنی نماز پڑھ لے یا جماعت کرا لے، اب وقوف شروع کر دیں، وقوف شروع ہے، اب کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ ایک بات بڑی اہم یاد رکھو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے عرفات کے میدان میں مانگا، سب قبول کیا، صرف ایک چیز قبول نہیں کی کہ آپ نے فرمایا اللہ میری امت کے آپس میں جو جھگڑے ہیں قیامت کے دن ان کو راضی نامہ کرا کر دونوں کو معاف کر دینا، یہ آپ نے دعا کی، اس کا جواب نہیں آیا۔
جب آپ مزدلفہ میں پہنچے اور دعا کی تو جواب آیا کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، اس دعا کو بھی قبول کر لیا، لہذا حقوق العباد سے معافی کے لیے سب سے اچھی جگہ وقوف مزدلفہ ہے کہ اللہ کسی کے حق میں جو کمی کوتاہی ہو آپ راضی نامہ کرا دینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے مانگا ہوگا اس نے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 بندے اس سے جھگڑنے والے، اللہ فرمائے کہ تمہیں میں جنت دے دوں تو بندے کو معاف کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی حاجی بھی ہمیں تو جنت ہی چاہیے، مغفرت چاہیے، اور میں اس بندے کو چھوڑ دو میں تم سب کی مغفرت کرتا ہوں، آپ کو ایک کی وجہ سے 10 کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ جگہ ہے نہ تو یہاں مانگے اللہ اگر جو بھی اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی معاف کر دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے پیسے لے تو کھایا تو معاف کر دے، ادا کرو، لیکن اگر خدا نخواستہ ادا نہیں ہوئے تو تب کی بات نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ میں وہاں دعا کر رہا ہوں لہٰذا کسی کے قرضہ واپس نہیں دینا، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو گالی دی ہے اور کوتاہیاں کی ہیں، ہزاروں معاملات، یا ادا کرنا چاہتا تھا ادا کرتے کرتے وفات ہو گئی، نہیں پورا کر سکے اس لیے نہیں دے۔ فتحملوا منی اللہ، تو یہ سورج نکلنے سے پہلے تک رہے گا۔ اب سورج جب نکلنے سے پہلے ہی اب 10 تاریخ شروع ہو گئی، 10 تاریخ حاجی کے لیے دوسرے اہم کام شروع ہو گئے، 3 کام کرنے، آج 3 کام، اور چوتھے کی بھی اجازت ہے، 3 کام، حج قران، حج تمتع والے 3 کام کریں گے، حج مفرد والے 2 کام۔ آج 3 کام کرنے۔ سب سے پہلے ہم نے جو جمرہ عقبہ ہے، بڑا جو جمرہ ہے، اس پر جا کر جو مکہ کی جانب ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اچھا تلبیہ بند نہیں ہوگا، لبیک اللہم لبیک، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی، راستے میں بھی آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور آپ نے آج کنکریاں مارنی ہیں سب سے پہلے۔ اس کا ٹائم فجر میں شروع ہو جاتا ہے، فجر سے لے کر اگلی فجر تک ہے، فجر سے اگلی فجر تک، لہذا جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ترتیب سے جائیں۔ جوان ہیں تو ان کو میں نہیں کہتا، لیکن بڈھے ہیں، خواتین ہیں، ذرا تھوڑا سا وقفہ کر کے جائیں، کیونکہ جو عرب حضرات ہیں وہ جلدی سے، کیونکہ ان کا تو حج بہت شارٹ ہوتا ہے، وہ جلدی لہذا بہت رش ہو جاتا ہے۔ ایک بار میں نے حاجی صاحبان سے کہا کہ بھائی دیکھو ہم ظہر میں چلے جائیں گے، پورا لمبا چوڑا وقت ہے، لہذا اس زمانے میں ایک بات یاد رکھو، جو ٹائم ہے ٹائم پیریڈ میں آپ کام کر لیں بس وہی افضل ہے، آپ آگے پیچھے اوقات کس میں نہ پڑیں، اس لیے کہ رش اتنا ہے کہ آپ ان اوقات پورے نہیں اتر سکتے، جان بچاؤ۔ خیر کچھ رک گئے کچھ چلے گئے۔ جب ہم زور کے بعد گئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تقریباً 2 یا 2.5 فٹ کی تہ میں احرام، جوتیاں کے ڈھیر تھے جو بلڈوزر سے اٹھائے جا رہے تھے جمرات پر۔ بندے کہاں گئے کچھ پتہ نہیں، حضرت جی کو خبر نہیں آئی۔ حاجی کہنے لگے حضرت یہ کیا؟ میں نے کہا تھا نا تم صبح آتے تھے ان میں سے، تم کہیں ہوتے تمہاری جوتی اور احرام یہاں پہ، احرام اور جوتی بلڈوزر لا کر ٹرکوں میں ڈال رہے تھے، میدان صاف کر رہے۔ میں یہ دیکھو ابھی 2 گھنٹے پہلے ہو گئے، جلدی کی ضرورت نہیں ہے، جب فجر سے اگلی فجر تک ٹائم ہے تو کیا جلدی ہے؟ رات کو بھی کریں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، دن کو کریں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جمرات میں جانا ہے، بڑے جمرہ پر آپ جب داخل ہوں گے مینا سے تو پہلے چھوٹا جمرہ آتا ہے، پھر درمیانہ آتا ہے، آخر میں مکہ جن بڑا آتا ہے۔ آج 10 تاریخ کو صرف ایک کو کنکری مارنی ہے۔ کنکری آپ نے اس طرح مارنی ہے کہ بایاں کندھا آپ کا قبلے کی جانب ہو اور دایاں کندھا آپ کا مینا کی جانب ہو، ہاتھ میں آپ نے انگلی میں کنکری پکڑنی ہے، کنکری کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونی چاہیے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کر آپ اتنی اونچا ہاتھ کریں کہ آپ کی بغل ننگی ہو، بغل، اور آپ نے اس کی جڑ میں مارنا ہے، وہ احاطہ بنا اس احاطے کے اندر پھینکنی ہے، کیونکہ اصل کنکری نیچے جاتی ہے، جہاں پر اصل جمرات تھے نا جو ابراہیم السلام، یہ وہ جگہ ہے یا ابراہیم السلام نے کنکریاں ماری تو شیطان دھاسیا تھا، تو اصل نشان نیچے ہے، لیکن وہ علامت کے طور پر اوپر کئی منزلہ بنا ہے، تو کنکری اصل میں نیچے جاتی ہے وہاں اصل۔ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے، جب ہم چلے گئے تو وہ جگہ جہاں پر کنکریاں گر رہی تھی نیچے، اصل وہ جگہ ہے، تو وہاں پہنچ جاتی ہے کنکری، لہذا زور سے مارے کنکری باہر آ جائے تو ادا نہیں ہوتا،
دوبارہ پھر مارنی پڑے گی، بڑی احتیاط سے اور خوب دھیان سے کنکری مارنی چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان نذر الرحمن اللہ مجل حجم مبرورا سیم مشکورا وزمبم مغفورا، پوری دعا ہے، لیکن ہاتھ اونچا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ایسے مارتے ہیں، ایسے مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی۔ اور نیابت کہتے ہیں دوسرے کو میں مار دیتا ہوں، یاد رکھو نیابت وہ کرا سکتا ہے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، چل نہیں سکتا، اس کے لیے، ورنہ کوشش کریں کہ خود ہی یہ کام کریں۔ ویل چیئر پر جب لے جا سکتے تو کیا مشکل، ویل پر جائے، ویل چیئر بیٹھے بیٹھے مار لیتے ہیں، وہاں تو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں ماشاءاللہ، ویسے ویل چیئر والوں کو الگ جگہ بنا دی کہ بھائی آرام سے مارو بھائی، اتنے کیا گھبرانا جب اتنا لمبا ٹائم ہے۔ یہ پہلا کام ہے۔ اب دوسرا کام قربانی، آپ نے قربانی کرنی ہے، یہ دوسرا کام، قربانی کریں یا قربانی کا جو بھی ٹائم آپ کو دیا ہے۔ ہم ہمارے وہاں طالب علم ہیں وہ بھی انتظام کرتے ہیں جو یہاں سے پڑھے ہوئے، ہم تو انہیں کے ساتھ کراتے ہیں، وہ فون کر دیتے ہیں قربانی کر دو، ہم نے رمی کر لی۔ اب تیسرا کام سر مڑوانا ہے، سر مڑوانا تیسرا کام۔ اب آپ احرام سے نکل گئے، صرف ایک چیز رہے گی کہ آپ بیوی مرد کے لیے حلال نہیں ہے، باقی کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، نہا لیں، دھو لیں۔ اب چوتھا کام، 10 تاریخ سے لے کر 12 کی مغرب تک وقت ہے، سن لو، 10 کی فجر سے لے کر 12 کی مغرب تک طواف زیارت کرنا ہے، جس کو بڑا طواف کہتے ہیں، جو حج کا دوسرا اہم رکن ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ 12 کی مغرب تک، لیکن خواتین جن کو حیض آ جائے یا نفاس آ جائے وہ تاخیر کرے تو کوئی بات نہیں، ان کو اجازت ہے، وہ جب پاک ہو تو کر لیں۔ لیکن مردوں کو اور جو عورتیں عام ہیں ان کو اجازت نہیں، بلکہ عورت اگر پاک ہو جائے اور وہ 4 چکر لگا سکتی تھی مغرب سے پہلے 12 کی اور اس نے تاخیر کی تو دم دینا ہوگا، دم دینا ہوگا، لیکن اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ یہ اگر 12 تک نہیں بھی کر سکے تب بھی عید کرنا ہوگا، پھر دم دینا ہوگا ساتھ۔ دم کہتے ہیں ایک بکرا ذبح کرنا، بکرا یا دمبا ذبح کرنا، قربانی والا۔ جب 700 ریال کا آتا ہے، قیمت بھی بتا دوں تاکہ دم سے بچیں ہم، قیمت 700 ریال۔ لوگ آتے ہیں حضرت دم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ میں کہ پہلے پوچھنا تھا، ایسا کام ہی نہیں کرنا تھا۔ لہٰذا حج مبرور کی تعریف یہ ہے، حج مبرور وہ ہے جس میں ایسی کوئی غلطی نہ کرے جس سے دم آئے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور اگر دم آ جائے اور وہ دے دے تو وہ حج مقبول ہے۔ تو مبرور جو ہے نا وہ ہائی فرسٹ ڈویژن ہے اور مقبول فرسٹ ڈویژن ہے، ایکسیلنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ مبرور ہے جس میں کوئی دم نہ آئے۔ یہ بات علماء نے اشارہ لکھی۔ اب آپ جب کنکری ماریں گے، پہلی کنکری، تلبیہ ختم، اب تلبیہ نہیں پڑھنا، ختم ہو گیا، حاضری لگ گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں شیطان سے دشمنی کے اظہار کے بعد حاضری قبول ہوئی ہے۔ آج ہم گناہ کرنے کو معمولی سمجھتے ہیں، حاجی کی حاضری قبول نہیں جب تک اس نے کنکری نہیں مارا۔ اللہ میاں اس شیطان سے میں دشمنی کا اظہار کرتا ورنہ اب تیری حاضری ہو گئی۔ اب آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، وہ طواف کوئی طریقہ ہے، اس کے ساتھ حج کی صحیح کرنی ہے، کیونکہ احرام تو ہوگا نہیں۔ اگر احرام باندھا ہوا ہے ابھی بھی آپ نے کپڑے نہیں پہنے، مثلا آپ کی قربانی لیٹ ہو گئی، یاد رکھو 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے، پہلے کنکری مارنی ہے، پھر ذبح کرنا ہے، پھر سر مڑانا ہے۔ اس میں کوئی بھی ترتیب کے خلاف ہوگا تو دم دینا ہوگا، لیکن طواف کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کی ابھی قربانی نہیں ہوئی کہ جی کل کریں گے تو آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن حالت احرام میں آپ رہیں گے، کپڑے نہیں اتار سکتے آپ، کیونکہ سر مڑائے بغیر کپڑے نہیں اتریں گے۔ لیکن بیوی حلال ہوتی ہے جب طواف زیارت ہو جاتا ہے۔ اب بیوی حلال ہے، کہتے ہیں اگر زندگی بھر نہ کر سکا تو زندگی بھر بیوی حلال نہیں ہے، یاد رکھو۔ ان کو جا کر طواف زیارت کرنا ہی ہوگا، وہ جائے عمرہ کرے، عمرے کے بعد طواف زیارت کرے کسی وقت بھی، پھر بیوی حلال ہوگی۔ تو اب عمل کرنا ہوگا اس میں، اگر آپ نے صحیح کرنی ہے، اشتباہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر احرام تو ہے ہی نہیں، عام کپڑوں میں اسی میں صحیح کریں گے آپ۔ اب آپ کا حج ہو گیا، ایک چیز رہے گی طواف وداع۔ طواف وداع وہ ہے جو آپ واپسی سے پہلے کریں گے، لیکن یاد رکھو طواف زیارت کے بعد جو بھی نفلی طواف ہوتا ہے وہ وداع بن جاتا ہے۔
اور طواف ودا واجب ہے، چھوڑنے پر دم دینا ہوگا، لیکن اگر خواتین جو ہے ان کو حیض وغیرہ آ جائے، نفاس آ جائے اور ان کے جانے کا وقت ہو جائے تو ان کو معاف ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے تمہاری آخری ملاقات بیت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب آپ اس طریقے پر طواف ودا جب آپ کر لیں گے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ مکہ شریف میں رہیں، طواف کریں، آپ عمرے کریں، جو چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مدینہ شریف کی، بعض لوگ پہلے مدینہ شریف چلے جائیں گے، بعض لوگ بعد میں مدینہ شریف چلے جائیں گے۔ مدینہ شریف کے آداب مفتی خلیق صاحب نے آپ کو سارے بتا دیے ہیں۔ اب اگر آپ نے کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو یا آپ حضرات نے پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیں تاکہ ہم سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حج کے دوران نماز میں قصر پڑھی جائے گی؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات پوچھی دوست نے نماز کے بارے میں، کہ نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنی۔ تو یاد رکھو، مینا، جس وقت ہم مینا جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ کو مکہ میں 15 دن ہو گئے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، مینا میں بھی پوری پڑھیں گے، عرفات میں پوری پڑھیں گے، مزدلفہ میں پوری پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو 15 دن نہیں ہوئے، یعنی 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو 15 دن نہیں ہوئے، تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ بہت سے علماء نے آج کل یہ کہا ہے، لیکن ابھی تک پرانا فتویٰ ہی چل رہا ہے، بنوری ٹاؤن کا، دارالعلوم دیوبند کا یہی فتویٰ پرانا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ میدان مینا جانے سے پہلے آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں۔ اگر مقیم ہے تو 15 دن جو ہے وہ دیکھ لیں، مقیم ہے اگر 15 دن سے کم ہے تو مسافر ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے، جو لوگ مقیم ہوں گے اور صاحب استطاعت ہوں گے تو ان کو حج کی قربانی کے ساتھ دوسری قربانی بھی کرنی ہوگی۔